أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جماعت کا مالی سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے اور 2-3 مہینے پہلے سے ہر ملک کے جو مال کا شعبہ ہے ان کو اپنے لازمی چنداجات کے بجٹ پورا کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے اور آخری 1 مہینہ میں تو یہ فکر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور فکر کے اظہار کے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ دعا کریں، بڑی فکر ہے، بجٹ میں اتنی کمی ہے. بہرحال ان کی یہ فکر اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تسلی رہتی ہے کہ یہ الہی سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورتوں کا خوب اندازہ ہے. اس لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرنے کے بھی اسی طرح سامان پیدا فرمائے گا جس طرح ضروریات کو بڑھا رہا ہے. تاہم کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نصیحت اور یاد دہانی کرواتے رہو، اس لیے اس حکم کے متحد آج کے خطبے میں میں اس طرف کچھ توجہ دلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں مختلف جگہوں پہ مالی قربانی کی طرف توجہ بھی دلائی ہے اور ترغیب بھی دلائی ہے اور مومن کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہیں گھبراتے. اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے یہی فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں نیکیاں بجا لانے کی توفیق ہرگز نہیں مل سکتی جب تک تمہارے دل کی کنجوسی اور بخل دور نہیں ہوتا. اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی مخلوق کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو تمہیں وہ مال خرچ نہیں کرتے جو تمہیں بہت عزیز ہے. جب تک تم
اپنے خرچ کے حساب کو صاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کے حساب کو صاف نہیں رکھتے، جب تک تم اس مال میں سے جو تمہیں بہت عزیز ہے، جسے تمہیں بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور یہ مال جو ہے اپنا، جب تک تم اپنی اس مال کو صرف اپنے پر خرچ کرنے کی سوچتے رہو گے یا سنبھال کر تجوریوں میں بند کر لو گے، ان کنجوسوں اور بخیلوں کی طرح جو اپنی آل اولاد پر بھی بعض دفعہ مال خرچ نہیں کرتے۔ اور جمع کرتے رہتے ہیں اور آخرکار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ مال ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ جو تم خرچ کرتے ہو اور جتنا تم بجٹ لکھواتے ہو اور جتنی تمہاری آمد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے اس سے معاملہ ہمیشہ صاف رکھو۔ نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اپنی تشخیص بھی صحیح کرواؤ اور ادائیگیاں بھی صحیح رکھو، تاکہ تمہاری روحانی حالت بھی بہتر ہو اور تم نیکیوں میں ترقی کر سکو۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ پھر روحانی طور پر اس انفاق کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دین میں مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بارہا کہا ہے کہ جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو وہ اگر اور نیکیوں میں حصہ نہ لے سکے تو اس سے چندہ ضرور لیا جائے، کیونکہ جب وہ مال خرچ کرے گا تو اس سے اس کو ایمانی طاقت حاصل ہوگی اور اس کی جرت اور دلیری بڑھے گی اور وہ دوسری نیکیوں میں بھی حصہ لینے لگ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جو خرچ کرنے والے سخی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں اور اپنے معیار قربانی کو بڑھائیں، اور عموماً کم آمدنی والے جو لوگ ہیں وہ یہ قربانی کے معیار حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ اندازے سے بجٹ لکھوا دیتے ہیں، ان کو اپنی صحیح جو خاص طور پہ ذمہ دار جو ہے طبقہ ہمارے جماعت میں صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا، اور ذمہ داری کا انحصار جو ہے خاص طور پر پاکستان میں اور نہری علاقوں میں جہاں جاگیرداروں اور وڈیروں نے پانی پر مکمل طور پہ قبضہ کیا ہوتا ہے اور اپنی زمینیں سیراب کر رہے ہوتے ہیں اور اس پانی کو آگے نہیں جانے دیتے، اور چھوٹے ذمہ دار بیچارے پانی نہ ملنے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر یہاں ذمہ داروں میں سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ بھی ہوگا خوب۔ تو نتیجتاً ان کی فصلیں بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ایسے مخلصین بھی ہیں کہ کیونکہ بجٹ لکھوا دیا ہوتا ہے اس لیے
قرض لے کر بھی اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ رعایت شرع لے لو کیونکہ آمد اگر نہیں ہوئی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تو کہتے ہیں اگر قرض لے کر اپنے ذات پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں تو قرض لے کر اللہ تعالیٰ میں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ان کا یہی نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ فصلوں میں برکت ڈال دے، لیکن بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ تو ہر ایک کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، توکل کا معاملہ ہے، اپنا اپنا ہر ایک کا معیار ہوتا ہے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرض لے کر اپنے چندے ادا کرو، طاقت سے بڑھ کر بھی اپنے اوپر تکلیف وارد نہیں کرنی چاہیے، نہیں ڈالنی چاہیے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن جہاں تک اخراجات میں کمی کر کے اپنے اخراجات کو، ایسے اخراجات کو جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، جو ملتوی کیے جا سکتے ہوں، ان کو ٹالا جا سکتا ہو، ان کو ٹال کر اپنے چندے ضرور ادا کرنے چاہیے۔ خاص طور پر موسی صاحبان کے لیے میں یہاں کہتا ہوں، ان کو تو خاص طور پہ اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ دفتر ہمیں ہمارا حساب بھیجے گا یا شعبہ مال یاد کروائے گا تو پھر ہم نے چندہ ادا کرنا ہے، کیونکہ پھر یہ بڑھتے بڑھتے اس قدر ہو جاتا ہے کہ پھر دینے میں مشکل پیش آتی ہے، چندے کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے، اتنی طاقت ہی نہیں رہتی پھر کہ چندہ ادا کر سکیں یکمشت، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ کچھ رعایت کی جائے، اور رعایت جو ہے یا قسطیں بھی اگر مقرر کی جائیں تو وہ 6 ماہ سے زیادہ کی تو نہیں ہو سکتی، اور اس طرح پھر جب خاص طور پر موسیان کی وصیت پر زد پڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر اس تکلیف کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو اس لیے پہلے ہی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اپنے حسابات صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جب بھی آمد ہو اس آمد میں سے جو حصہ بھی ہے نکالیں، موسی صاحبان بھی اور دوسرے کمانے والے بھی جنہوں نے چندہ عام دینا ہے 1/16 حصہ، اپنا چندہ اپنی آمد میں سے ساتھ کے ساتھ ادا کرتے رہا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیاہ جنگل میں جا رہا تھا، بادل گھرے ہوئے تھے، اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ اے بادل فلان ایک انسان کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا اور پھر پتھریلی سطح مرتفع پر بارش برسی، کوئی پہاڑی تھی چھوٹی سی پتھریلی جگہ تھی، وہاں بارش برسی اور پھر پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے لگا اس بارش کے نتیجے میں۔ وہ شخص بھی اس نالے کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے اس کے چلنا شروع ہو گیا، اور وہ نالا جو ہے وہ ایک باغ میں داخل ہوا جا کے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ باغ کا مالک کدال لے کر پانی ادھر ادھر مختلف کیاریوں میں لگا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے باغ کے مالک سے پوچھا، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے سنا تھا، آواز اس کو آئی تھی، ایک نظارہ تھا۔ پھر باغ کے مالک نے اس مسافر سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں سے جس کی بارش کا تم پانی لگا رہے ہو یہ آواز سنی تھی کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جس کا یہ بدلہ تجھ کو مل رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا کہ اگر پوچھتے ہیں تو سنیں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 خدا کی تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 اپنے اور اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے رکھتا ہوں، اور باقی 1/3 دوبارہ ان کھیتوں میں بیج کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو آج کل بھی کئی لوگوں کا یہ طریق ہے، کئی کاروباری لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنی روزانہ کی آمد یا ماہوار آمد میں سے
جو بھی ہو چندہ نکال کر الگ رکھ دیتے ہیں، یا جب بھی وہ اپنے آمد و خرچ کا حساب کرتے ہیں اور اپنے منافع کو الگ کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ چندہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ بعض ماہوار خرچ کے لیے اپنے کاروبار سے رقم لیتے ہیں، اس میں سے چندہ ادا کر دیتے ہیں، اور سال کے آخر میں جب آخری فائنل حساب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اگر کوئی بچت ہو تو اس میں سے وہ چندہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تو ان پر زائد بوجھ نہیں پڑتا کہ سال کے آخر میں یہ چندہ یا چند مہینوں بعد یہ چندہ کس طرح ادا کیا جائے، ایک بوجھ ہوتا ہے انسان پر، کیونکہ اس صورت میں پھر بڑی رقم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے بقایا دار ہونے کی فکر نہیں رہتی کہ بقایا دار ہوں گے تو جماعت میں بھی اور مرکز میں بھی سبکی ہوگی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاروبار میں بھی بے انتہا برکت ڈالتا ہے، اور بعض بتاتے ہیں یہ فائدہ ان کو ہے، بے انتہا برکتیں ہوتی ہیں کہ ان کو خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ روپیہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ کمائی آ کہاں سے رہی ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے طریقے ہیں، انسان بھلا کہاں اللہ تعالیٰ کی دین تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہیں 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے بڑھا کر دیتا ہے، اس 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر دینے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ تو پابند نہیں ہے کہ صرف 700 گنا تک ہی بڑھائے، تو اس کے تو خزانے محدود نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے چندوں کے حساب کو صاف رکھنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کس طرح نازل ہوتے ہیں، کس طرح برستے ہیں۔ اب بعض لوگوں میں یہ غلط تصور ہے کہ کیونکہ قواعد میں یہ شرط ہے کہ کسی بھی عہدے کے لیے یا ویسے عموماً عام طور پر پوچھا جاتا ہے تو تب بھی کہ 6 مہینے سے زیادہ کا بقایا دار نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی چندہ ادا کرنا ہے، بلا وجہ 6 مہینے تک چندہ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ 6 مہینے کی شرط جو ہے یہ تو صرف ذمہ داروں کے لیے ہے، جن کی آمد کیونکہ ذمہ داری پر ہے، اور عموماً 6 ماہ کے بعد ہی آمد ہوتی ہے ذمہ دار کو، اس لیے یہ رعایت ان سے کی جاتی ہے۔ ماہوار کمانے والے ہوں، ملازم پیشہ یا کاروباری لوگ، ان کو تو ماہوار ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پھر بوجھ نہ رہے، جیسے کہ میں نے کہا بلا وجہ کی سبکی کا بھی احساس رہتا ہے۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ باقاعدہ چندہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری شرح سے چندہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی 1/16 کی شرح سے چندہ عام والے، تو اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان کے لیے ہے کہ وہ کم شرح سے بھی چندہ دے سکتے ہیں، لیکن غلط بیانی بہرحال نہیں ہونی چاہیے اور بقایا دار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں جو جماعتی عہدیداران ہیں، صدر جماعت یا سیکرٹریان مال، ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر فرد جماعت کی کوئی بھی بات ہر عہدیدار کے پاس ایک راز ہے اور امانت ہے، اس لیے اس کو باہر نکال کر امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یا بلا وجہ ذکر کر کے مجلسوں میں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ رعایت یا معافی چندہ کی اگر کوئی بھی شخص لیتا ہے تو یہ باتیں صرف متعلقہ عہدیداران تک ہی محدود رہنی چاہیے۔
یہ نہیں ہے کہ سوری کو پھر چتاتے پھریں کہ تم نے رعایت لی ہوئی ہے اس لیے حقیر سمجھا جائے اس کو. بہرحال ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. اول تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رعایت جو لوگ لیتے ہیں ان میں سے اکثریت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنی جلد ہو سکے اپنی یہ رعایت کی جو اجازت ہے اس کو ختم کروا دیں اور پوری شرح سے چندہ ادا کریں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد ہی دوبارہ اس نظام میں شامل ہو جائیں جہاں پورا شرح سے چندہ دیا جا سکے. تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے. ہر ایک شخص کا خود بھی فرض بنتا ہے کہ اپنا جائزہ لیتا رہے تاکہ جب بھی توفیق ہو اور کچھ حالات بہتر ہوں جتنی جلدی ہو سکے شرع کے مطابق چندہ دینے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ سب کی توفیق میں اضافہ کرے. بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ مثلا ملازمت چھوٹ گئی یا کوئی اور وجہ بن گئی. ذمہ داروں کی مثال میں پہلے دے آیا ہوں. کاروباری لوگوں کے بھی کاروبار مندے ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کاروبار کو فروخت کرنا پڑتا ہے، بیچنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے. تو گو یہ ساری باتیں انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں جس کا نتیجہ بھگتتا ہے انسان. تو یہ تو ایک علیحدہ مضمون ہے. بہرحال تو ایسے حالات سے بھی مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، ہاتھ پیر مارتے رہنا چاہیے. چاہے چھوٹا موٹا کام ہی ہو تو انسان کرے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے کسی بھی کام کو. کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے جو بھی چھوٹا موٹا وہ کام ملے یا کاروبار ہو اس کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے اور کسی کام کو بھی آر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اس نیت سے یہ کام شروع کریں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے چندے دینے ہیں، اپنے چندے پورے کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں بے انتہا برکت ڈالتے ہیں ان چھوٹے کاروباروں میں بھی. کئیوں کو میں نے دیکھا ہے بالکل معمولی کاروبار شروع کیا اور وسیع ہوتا گیا، دکانوں کے مالک ہو گئے چھاوڑی لگاتے لگاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جو ہوتے ہیں. اگر نیت نیک ہو اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادے سے ہو تو پھر وہ برکت بھی بے انتہا ڈالتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کرنے کا ارشاد فرماتے، جب بھی بعض دفعہ تاریخ ہوتی کوئی تو ہم میں سے کوئی بازار کو جاتا اور وہاں محنت مزدوری کرتا اور اسے اجرت کے طور پر ایک تھوڑا سا اناج ملتا جو مزدوری کا، تو کہتے ہیں ہم وہی صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے وہ لوگ جو اس طرح محنت مزدوری کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے ان میں سے تقریباً تمام کا یہ حال ہے کہ بعضوں کے پاس 1 لاکھ درہم یا دینار تک ہیں. تو یہ صرف پرانے قصے نہیں ہیں کہ اس زمانے میں تھا اللہ تعالیٰ کا فضل ان صحابہ پر اب نہیں ہو رہا، بلکہ اب بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر کسی حلال کو حرام کر لے اور اپنے مال کو برباد کر دے، یعنی اپنے پاس مال نہ رکھے، بلکہ زہد یہ ہے کہ تمہیں اپنے مال سے زیادہ خدا کے انعام اور بخشش پر اعتماد ہو.
مال ہو بھی تو یہ نہ سمجھو کہ مال ہمارے پاس ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یا اب ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یا اب ہم کوئی چیز بن گئے ہیں، بلکہ نیت ہمیشہ نیک رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے، اور اسی پر توکل ہونا چاہیے۔ اور جب تم پر کہتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا جو اجر اور ثواب ملنے والا ہے اس پر تمہاری نگاہ جم جائے اور تم مصائب کو ذریعہ ثواب سمجھو۔ اب کبھی مشکلات آتی ہیں تو پھر چیخنا چلانے کے بجائے یا مایوس ہونے کے بجائے یا خدا تعالیٰ کا انکار کرنے کے بجائے بعض لوگ نمازیں پڑھنی بھی چھوڑ دیتے ہیں اس صدمے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس امتحان میں سے سرخرو ہو کر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے ہر انسان اس سے مدد مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بے انتہا فضلوں کا انسان وارث بن جاتا ہے، جو اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی، بلکہ آئندہ نسلوں میں بھی وہ فضل ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حضور اور زیادہ جھکتے ہوئے اس سے مدد چاہنی چاہیے اور اس کی عبادات کو پہلے سے بڑھ کر ادا کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی نسبتی ہمشیرہ اسماء بنت ابو بکر کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ اپنے روپوں کی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ، یعنی کنجوسی اور بخل سے کام نہ لو، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا، یعنی اگر کوئی روپیہ اس سے نکلے گا نہیں تو اس میں آئے گا بھی نہیں۔ اس لیے جتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہ اس طرح دل کھول کر خرچ کرنے کے نظارے جماعت میں بے شمار نظر آتے ہیں۔ اب خدام الانبیاء کے اجتماع پر میں نے 100 مساجد کی تعمیر میں سستی جو نظر آ رہی ہے عموماً جماعت میں، خدام الانبیاء کو صرف توجہ دلائی تھی، عمومی طور پر جماعت کو بھی میں نے یہی کہنا تھا کہ صرف توجہ دیں۔ تو اگلے روز ہی خدام الانبیاء نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال کے اپنے وعدے اور وصولی کے لیے 1 ملین یورو کا، تقریباً دوسری دنیا میں 600 ملین، بعض دفعہ ہمارے ملکوں میں نہیں آتی، 10 لاکھ یورو کا وعدہ کر دیا، اور پہلے جبکہ یہ وعدہ 2.5 لاکھ یورو تھا، اور میرے جو میں نے سنا ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ تقریباً جو وعدہ تھا پہلا اتنی تو اب 1 ہفتے میں وصولی بھی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ نظارے دل کھول کر اور چندے دینے کے اور اپنے روپوں کی تھیلیوں کو کھول کے رکھنے کے ہمیں جماعت میں بے انتہا نظر آتے ہیں، بلکہ ایک مخلص نے تو یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک مسجد کا مکمل خرچ ادا کریں گے زمین کی خرید سمیت۔ تو جماعت میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے قربانی کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے اوپر بعض دفعہ بوجھ بھی ڈال کر چندے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ لیکن کیونکہ آج میں لازمی چندہ جات کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ واضح کر دوں کہ یہ جو چندہ جات ہیں ان کا اثر، ان تحریکات کی جو ادائیگیاں ہیں ان کا اثر آپ کے لازمی چندہ جات پر، چندہ عام وغیرہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ ادا کریں، یہ جو زائد ہے وعدے آپ کے تحریکات میں اس کو اپنی جگہ ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے انتہا فضل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کس قدر خوشخبری فرمائی ہے۔ ہر خوف خدا رکھنے والے کو اپنی عاقبت کی عموماً فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا سلوک ہو گئے جہاں جا کے،
تو آپ نے چندہ ادا کرنے والوں کو اس فکر سے آزاد کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سائے میں رہیں گے. یعنی کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے قیامت کے دن تک اس کے سائے میں آپ رہیں گے. لیکن یہ بھی اس جگہ فرما دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی, اس کا پیار حاصل کرنے کی خاطر ہی قربانیوں کی توفیق دے. پھر ایک اہم چندہ جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب ہے اور ایک معین شرح ہے. عموماً اس طرف توجہ کم ہوتی ہے. ذمہ داروں کے لیے بھی جو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے ان پر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح جنہوں نے جانور وغیرہ بھیڑ بکریاں گائیاں وغیرہ پالی ہوتی ہیں ان پر بھی ایک معین تعداد سے زائد ہونے پر یا ایک معین تعداد ہونے تک پر زکوٰۃ ہے. پھر بینک میں یا کہیں بھی جو ایک معین رقم سال بھر پڑی رہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر عورتوں کے زیوروں پر زکوٰۃ ہے. اب ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ضرور ہوتا ہے اور بعض عورتیں بلکہ اکثر عورتیں جو خانہ دار خاتون ہیں جن کی کوئی کمائی نہیں ہوتی وہ لازمی چندہ جات تو نہیں دیتی, ٹھیک ہے, دوسری تحریکات میں حصہ لے لیتی ہیں, لیکن اگر ان کے پاس زیور ہے اس کی بھی شرح کے لحاظ سے مختلف فقہاء نے بحث کی ہوئی ہے. تو بہرحال 52 تولے چاندی تک کا زیور ہے, اس کی قیمت کے برابر اگر سونے کا زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور 2.5% اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے اسی قیمت کے لحاظ سے. اس لیے اس طرف بھی عورتوں کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور زکوٰۃ ادا کیا کریں. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ کبھی کسی غریب کو پہننے کے لیے زیور دے دیا جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, لیکن آج کل اتنی ہمت کم لوگ کرتے ہیں کسی کو دیں کہ پتہ نہیں کیا حشر ہو اس کا. اس لیے کہ چاہیے کہ جو بھی زیور ہے چاہے خود مستقل پہنتے ہیں یا عارضی طور پر کسی غریب کو پہننے کے لیے دیتے ہیں, احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ادا کر دیا کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ حضرت اماں جان کے بارے میں کہ وہ تو باوجود اس کے کہ غرباء کو بھی دیتی ہیں زیور پہننے کے لیے, لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھیں. تو احمدی خواتین کو زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اور جب عورتوں کی کوئی آمد نہیں ہوتی اور اکثر عورتوں کی نہیں ہے آمد تو ظاہر ہے کہ پھر مردوں کو ہی ان کی مدد کرنی ہوگی اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں. اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب بھی دینی ضروریات کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی تھی اس زمانے میں بھی تاریخ ہوتی تھی, عارضی طور پر آن سلم کے زمانے میں بھی, پھر خلفاء کے زمانے میں بھی. تو باوجود اس کے کہ زکوٰۃ لی جاتی تھی ان تحریکات میں بھی صحابہ بھی حصہ لیتے تھے. تو اب اس لیے باوجود اس کے کہ جماعت میں چندوں کا ایک نظام جاری ہے اور جو چندے ادا کرتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو زکوٰۃ کی شرح ہے اس سے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک فرض ہے چندہ, اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس کے نصاب کے مطابق, اس کی شرح کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. اور عورتیں خاص طور پر میں نے جیسے کہا اس طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی رقم میں بھی
کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس کی بیٹی نے سونے کے بھاری کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس عورت نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، جہاں چاہیں آپ خرچ فرمائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ دیتی تو آگ کے کنگن پہنائے جاتے۔ تو اس روایت کے بعد خاص طور پر جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا عورتوں پر زیادہ تر واجب ہوتی ہے، ان کے خامدوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سو اے اسلام کے عظیم مقدرت لوگوں، دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانے کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے، اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق خدمت ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری چندہ دینا چاہتا ہے اس کو حق کے واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے، اور اس فریضے کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا کرنے میں تخلف یا سہل انگاری کو روا نہ رکھے، یعنی کسی قسم کی سستی وغیرہ نہ ہونی چاہیے۔ اور جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح ادا کرے، لیکن یاد رہے کہ اصل مدعا جس پر اس سلسلے کا بلا انقطاع چلنے کی امید ہے، یعنی بغیر کسی روک کے چلنا چاہیے، وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی وسائل کے لحاظ سے ایسی سہل رقم ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں، جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی معنی کے، کہ اگر کوئی اتفاقی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی آمدنی میں کمی نہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، سوائے اس کے کہ ایسا کوئی اتفاقی حادثہ پیش آ جائے، ضرور ہے، لازمی ہے کہ چندہ ادا کیا کریں ماہوار۔ پھر فرمایا کہ ہاں جس کو اللہ جل شانہ توفیق اور انشراح صدر بخشے، وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت، ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یکمشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے، یعنی ماہوار چندہ ادا کرنے کے علاوہ جو بھی توفیق ہو اس سے جو بھی طاقت ہے اور آمدنی ہے اس کے حساب سے پھر اکٹھی رقم بھی اگر دینی پڑے تو دی جائے۔ پھر فرمایا اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ یہ ماہوار چندہ جو ہے اس کی شرح بھی خلاف ثانیہ میں مقرر ہوئی، جب باقاعدہ نظام ایک قائم ہوا، اور یہ چندہ عام کی شرح جو 1/16 کی اس وقت سے قائم ہے، لیکن یہ بھی مسلم عورت نے ایک وسیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے سے استنباط کر کے یہ شرح مقرر کی تھی۔
تو بہرحال جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہوار چندے کے علاوہ اپنی وسعت کے لحاظ سے کٹھی رقم بھی تم دے سکتے ہو، اور اس کے لیے مختلف تحریکات جماعت میں ہوتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل سے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہا ہے کہ اس نیت سے اور اس ارادے سے ہو ہمیشہ ہر ادائیگی اور ہر چندہ اور ہر وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ کسی بناوٹ کی وجہ سے. اور ہمیشہ جب بھی خرچ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس تحریک میں حصہ لینے کی توفیق دی. کوئی بھی نئی تحریک ہو یا ماہوار جو چندہ فرض ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دی، بجٹ پورا کرنے کی توفیق دی. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو. بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا. یعنی جو اس نیت سے چھوڑتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ اپنا نہیں سمجھتا. اب 1/16 جو چندہ ہے وہ 16واں حصہ اگر یہ ہر کوئی سمجھے کہ یہ جو بھی آمد میری ہے یہ 15 حصے تو میرے ہیں، 16واں حصہ میرا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو وہ ضرور اس سے حصہ پائے گا فرماتے ہیں. لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا. یعنی ایک احمدی ہونے کے بعد پھر اگر ایسی سوچ ہوگی تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مال ضائع ہونے بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا. یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے. اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی. تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں. میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں. ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ ان توقعات پر پورا اترتے رہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کی ہیں، اور ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنتے رہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے والے بنتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد
أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله